السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ دیکھیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ بہت کرم ہے۔ اور سب سے مزید احسان اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ کیا ہے؟ ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا اور 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیے جو لوگ آ رہے ہیں آگے آ جائیے، پیچھے بچے ادھر نہ رہو، آگے آ جاؤ، پھول مت توڑو۔ باغیچہ کا مالک جو اتنا محنت سے پانی ڈالتا ہے پھول لگانے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ دیکھیے اللہ کا اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمارا آپ کو بھیجا ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو حقیقت میں ہمارا جو انسان کی جو زندگی ہے وہ 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ کتنے؟ 4 مراحل سے گزرتا ہے، یعنی 4 اسٹیشن سے ہو کے گزرتا ہے۔ کتنے سے؟ 4 سے۔ ان میں سب سے پہلا ہے جو ہے ماں کی پیٹ کی زندگی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو بھی انسان آئے گا سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جو ہے جمع کیا اور ان سب کو ایک عقل دی سمجھنے کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا عالم ارواح کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ کیا کہ الستو بربکم، کہ بھلا بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا ہے؟ عالم ارواح کے اندر ہم سب لوگوں نے گواہی دی ہے کہ الستو بربکم، قالوا بلا شہیدنا۔ قالو کی معنی آتے تمام لوگوں نے یہ گواہی دی کہ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان تقولوا ربنا، کہ آپ ہی ہمارا پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم سب لوگوں نے جو ہے اس کا جو اقرار کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہ انسان کے اندر جو ہے بھولنے کی صفات ہے کہ نہیں؟ بھولنے کی صفات ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ آئے ہیں تو بھول گئے ہیں کہ کیسا وعدہ ہم نے کیا، کب وعدہ کیا تھا، وہ یاد بھی نہیں ہے۔ یاد ہے ہم لوگوں کو؟ نہیں ہے۔ لیکن اسی یاد کو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ ایک پیغمبر کو بھیجا، اور اس پیغمبر کو حق اور سچا ثابت کیا
اور اس کے بعد ان کے اوپر قرآن پاک جو ہے نازل کی، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ کیا ہے؟ تو یہ پتہ چل گیا، ہمیں معلوم ہو گیا اور ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے اللہ سے کیا کیا تھا، عہد و معاہدہ کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک غیر مذاہب کہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جب اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام لوگوں کو جو ہے بلا کے پوچھا اور ان لوگوں سے معاہدہ کیا تو سب نے اقرار کیا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، تو پھر اللہ نے ہم کو جو ہے مشرک کے گھر میں، غیر مذاہب کے گھر میں ہمیں کیوں پیدا کیا؟ غیر مذاہب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور کئی ویڈیو میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ غیر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہارا اللہ جب کہتا ہے کہ ہر چیز کا پالن ہار اللہ ہے، سب کچھ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام انسانوں کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تمام انسانوں کو جو ہے کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر انسان جو ہے بٹ گئے ہیں آپس میں، کچھ غیر مذاہب کے ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ جو ہے کرسچن ہے، ہر مذاہب کے لوگ ہیں۔ عالم ارواح کے اندر جو ہے تمام انسانوں کو جمع کر کے یہ عہد و معاہدہ کیا تھا۔ اب یہ غیر مذاہب کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کہتے بھی ہیں، تو ان کا آسان اور سمپل سا جواب یہی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کس کی فطرت پر؟ انسان یعنی کہ مسلمانوں کی فطرت پر، ایمان یعنی کہ وہ مسلمان ہی کی فطرت پیدا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں جو ہے کفر و شرک کا جو ہے بھر دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ابو فلاں کو جو ہے فلاں کی جو ہے پوجا کر رہا ہے، تو بچہ بھی وہی کر رہا ہے۔ تو بچہ اپنے گھر کے گارجین کو، اپنے ماں باپ کو جیسا جیسا کرتا دیکھتا ہے، وہ بچہ بھی اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ جو ہے ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، مسلمان تھے، تو ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا کہ جو ہے ابو نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہم لوگ بھی جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابو جو ہے کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، اسلام کو فالو کر رہے ہیں، قرآن پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، حدیث پر جو عمل کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی دیکھا دیکھی جو ہے اس پر چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو ہمارا جو مراحل جو انسان کا گزرتا ہے وہ عالم ارواح ہے۔ اب جب وہ عالم ارواح کے اندر ہم تمام مسلمانوں نے جو معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس معاہدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو جو ہے ایک سمجھیے کہ بند کمرہ میں، ایک اسٹوریج میں جو ہے جمع کر دیا، موت نہیں دیا ابھی، کیا ہے یعنی ایک جگہ سمجھیے کہ جمع کر دیا گیا۔ اب اسی کے بعد اس کے بعد جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر، مادری رحم کے اندر جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے بچہ کی شکل میں وہ اختیار ہوتا رہتا ہے، اور وہی روح جو جمع کیا گیا تھا عالم ارواح کے اندر، اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسی کے قرآن نے کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو، تم اللہ کا کیسے تم ناشکری ادا کر رہے ہو کہ ایسے حالت میں تم سب کے سب مرے ہوئے تھے، امواتن، سب کے سب مر چکے تھے۔ آگے قرآن نے کیا کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر ہم نے تم کو زندگی دی، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکا، تو پھونکنے کے بعد اس کے درمیان جو ہے بہت کم وقفہ رہتا ہے، بہت کم وقت رہتا ہے، اس لیے قرآن نے فا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فاحیاکم، فوراً تم جو ہے تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے روح پھونکی جاتی ہے، تو بچہ جو ہے سمجھیے کہ وہ جو ہے بچی کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر
وہی منی کا قطرہ جو اگر ہمارے کرتا پر لگ جائے یا ہمیں احتلام ہو جائے تو ہمیں فوراً جو ہے غسل کی حاجت ہو جاتی ہے اور ہم غسل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اسی منی کے قطرہ سے ہم اور آپ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بنے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ اسی منی کے قطرہ سے کتنا گندا پانی ہے، کتنا بیکار اور خراب پانی ہے۔ اس پانی سے اللہ نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ ایک انسان کا شکل دیا ہے، آنکھ بنایا، ناک بنایا، کان بنایا، پورا جسم ایک ڈھانچہ بنایا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں بنایا اور پیدا کیا ہے اس کو۔ پھر انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ دوسری زندگی گزر چکی ہے۔ ایک پہلا جو مراحل تھا وہ عالم ارواح کا تھا، اس کے بعد ماں کی پیٹ کی زندگی تھی۔ اب اگر انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اب جو ہے اس میں بہت لمبا وقفہ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ بہت لمبا وقفہ رہتا ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، جتنی بھی زندگی ہو۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا تو نکلنے کے بعد بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفہ کے بعد جب انسان مرتا ہے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے۔ تو ثم یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ بہت لمبا جو ہے سمے لگتا ہے، انسان 60 سال، 70 سال، 80 سال کے بعد جاتا ہے دنیا سے۔ اب جو یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ملی ہے، یہ کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ پہلے تو عالم ارواح میں تھے، پھر اس کے بعد ماں کی پیٹ کی زندگی تھی، تو اس میں سے ہم کچھ نہیں کر سکے۔ کیا ہے؟ اس میں ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے بعد جو جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے اوپر جاری کر دیے اور کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی دیکھیے، ہمیں چیخ کے اور وہ جو ہے زور زور سے تقریر کرنا نہیں آتا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، قرآن کا ایک تفسیر جو ہوتا ہے، جو معنی جو بتلایا جاتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں، ہے کہ نہیں؟ باقی اگر بیٹھ کے سوئیے گا تو اس کا اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری غلطی نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے کہ نہیں؟ بیٹھ کے سوئیے گا پھر اس کے بعد کہیے کہ جو بیان سمجھے میں نہیں آیا، تو پھر تو وہی بات ہے کہ جو ہے تو ایسا نہ کیجیے، جگہ رہیے گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گی بات۔ تو ہماری عقل اور انسان کا دل جو ہے دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ انسان جو ہے نیک اعمال کی طرف جو ہے بڑھتے رہتا ہے۔ اگر نہیں تو صرف یوں ہی آ کے بیٹھ گئے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے، سنے نہیں غور سے، تو اس سے ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہو آپ کو نقصان پہنچے، ہے کہ نہیں؟ اسی کو قرآن نے سورہ مومن میں کہا 24ویں پارے میں کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقت انفسکم۔ کل قیامت کے دن جب کافر لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، ان کے اوپر بہت ناگواری گزرے گی، ان کو غصہ آئے گا، یار کہ ہم کہاں چلے آئے، بہت مصیبت میں پھنس گئے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آج تم کو اس جہنم میں رہ کے بیزاری ہو رہی ہے، تم کو پریشانی ہو رہی ہے، تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تم کو غصہ آ رہا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر بھی جب تمہارے سامنے قرآن و حدیث کی بات کرتا تھا پیغمبر تو تم کو بھی بہت غصہ آتا تھا، ہے کہ نہیں؟ پہلے کے پیغمبروں کا واقعہ دیکھیے، پہلے کی جو ہے پیغمبر جو ان کے قوم میں جو پیغمبر آتے تھے تو لوگ کس طرح سے ان کو دھمکیاں دیتے تھے، کس طرح سے ان کو لوگ گالیاں دیتے تھے۔ کئی مرتبہ تو کچھ ایسے قوم تھے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو مارا بھی ہے اور دھمکیاں بھی دی ہے کہ ہم تمہیں پتھر سے سنسار کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی تو ہم جب دنیا کے اندر آئے تو یہ ہماری ایک زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ کیا ہے؟ امتحان ہے۔
اور اس امتحان کا رزلٹ، اس کا پھل جو ہے ہمیں مرنے کے بعد ثم یمیتکم، جب ہمیں موت آئے گی پھر اس کے بعد ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ جب ہمیں زندہ کریں گے تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہم سب کو اللہ کی طرف جا کے جمع ہونا ہے اور ہم سب اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو وہاں جا کے ہمیں جو ہے اس زندگی کا جو ہم نے محنت کی ہے زندگی کے اندر، اس کا پھل وہاں ملے گا۔ کیا ہے؟ اس لیے اس دنیا کے اندر جو بھی آپ نیک اعمال کریں، کوئی بھی کام کریں، تو اس دل میں نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا اجر و ثواب ہم آخرت میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے، لوگ آپ کی بات جو ہے مانیں گے اور آپ کی تعریف بھی کریں گے کچھ دیر کے لیے۔ وہی انسان بعد میں آگے چل کے آپ کی برائی بھی کر سکتا ہے اور آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس میں ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے اعمال کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس دنیا کی دنیا جو ہے ایک دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے۔ پورے قرآن میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا آخرت کے تعلق سے ہی باتیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اور آسمان زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوق، جتنی بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، لَكُم فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے پیدا کیا، ہمارا آپ کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے کہ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ ہم ایک ہی جانور ہیں، اتنے سارے جانور ہیں، ان جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن پر ہم سواری کرتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں۔ کیا ہے؟ جن کو ہم کھاتے بھی ہیں، کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، ہے کہ نہیں؟ کچھ جانور ایسے ہیں جن پر ہم سواری کر رہے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم کھاتے بھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہم سب کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ 2 نمبر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ 1 نمبر کے 2 نمبر، گائے کو 2 نمبر کہتے ہیں۔ وہ ہمیں کیا ہے، بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، خاص طور سے مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گائے کا گوشت کھائیں گے۔ بات تو صحیح ہے، کھائیں گے بھائی، اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے۔ ہاں، اگر وہی اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ جانور حرام ہے تو ہم تو چھوتے بھی نہیں اس کو۔ جیسے کہ کہا کہ سور حرام ہے، چھو رہے ہیں اس کو، اس کا نام سن کے ہی جو ہے بدن میں یہ ہو جاتا ہے، تو بھائی وہ حرام ہے تو حرام ہے۔ اور وہی گائے، وہی گائے جو ہے ہرا بھرا گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، گندگی نہ جانے کیا کیا چیزیں کھاتی ہے، اسی سے کھانے کے بعد اسی تھن سے نیچے جو ہے سفید دودھ نکل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چارہ کھا رہا ہے، جس طرح کا ہرا بھرا جو گھاس کھا رہی ہے وہ، تو اسی طرح کا دودھ بھی نکلنا چاہیے تھا، لیکن دودھ کیسا نکل رہا ہے؟ بالکل سفید، خالصاً صائغاً للشاربین، بالکل خالص پینے والوں کے لیے، ایسا جیسا کہ اس کے منہ میں ڈالتے ہی حلق سے گٹا گٹ کچھ اتر جا رہا ہے۔ کیا مزہ آ رہا ہے دودھ پینے میں، ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کے اندر اتنی ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم قرآنوں پر جو ہے قرآن کی بات جو احکامات اللہ نے ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اس پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں تو آخرت میں آپ کو رب چاہی زندگی ملے گی، اور آخرت میں رب چاہی زندگی کیا ہوگی؟ نافرمانوں کے لیے وہ جہنم ہے،
وہاں ان کو جو ہے الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا، ان کو ایک کانٹا دار درخت ہوگا جس میں سے ان کو کھلایا جائے گا، حمیما و غساقا، ان کو جو ہے کھولتا ہوا لہو پیپ گرم پانی پلایا جائے گا۔ کیا ہے؟ ساری چیزیں ہیں۔ اسی کے قرآن نے جو ہے 30ویں پارے میں کہا سبح اسم ربک الاعلی میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو اپنے آگے رکھ دیا ہے، اور والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کو زندگی کو تم نے پیچھے رکھ دیا ہے کہ نہیں؟ آخرت کی زندگی کو ہم لوگ بھول ہی گئے ہیں، اور دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں کی جو رعنائیاں ہیں، یہاں کی جو عیش و آرام ہے، یہاں کی جو فیسلٹیز ہے، جو خوبصورت جو ہمیں دکھ رہا ہے، ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے تم کو دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے پیدا ہو، تمہیں آخرت، تمہارا مقصد آخرت ہے، اور اس دنیا کا جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ نے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ چند دن کی زندگی ہے، اسی میں ہمیں جو ہے نیک اعمال کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جنت کا حقدار بنا لینا ہے۔ اگر نہیں بنائیں گے تو یاد رکھیں قرآن نے کہا صاف صاف کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ اس دنیا کے اندر جو نابینا ہے اور جو دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے اندر جو غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، کوئی اندھیرے میں ہے، کوئی روشنی میں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی اگر سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے، کوئی اگر برائی کی طرف جا رہا ہے، غلط راستے کی طرف دونوں الگ الگ جا رہا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ الگ الگ جو ہے کٹگرے میں کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور کم ہے۔ اس دنیا کے جو اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جتنا ہم اپنے اندر ہوس جو پیدا کیے ہوئے ہیں، انسان ایک ہوس کی وجہ سے جو ہے دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ ملے، اس سے زیادہ ملے، اس سے اور زیادہ ملے۔ اس ہوس کے چکر میں انسان کی دن کی زندگی جو ہے اور اس کی جو پیچھے جو زندگی گزر گئی ہے، جو گزر رہی ہے، بے سکونی میں گزر رہی ہے۔ کس میں گزر رہی ہے؟ بے سکونی میں گزر رہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے اندر زیادہ خواہش ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اب جو ملنے والا ہوتا ہے، جو مل رہا ہے، اس پر بھی ناشکری ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنی عزت سے رکھا ہے ہندوستان کے اندر، جتنی عزت سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، اور یہ ہمیں نہیں، دنیا کے اندر تمام انسان ہے، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ہم ہندوستان کے اندر ہی رہتے ہیں، نہ جانے کتنے طرح کے لوگ ہیں، کتنے مذاہب کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، انسان میں بھی کچھ اچھے ہیں، یہ مسلمان میں بھی کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کو طبقہ میں دنیا میں ملیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے رزق چھین لیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس سے جو کچھ پیسے چھین لیا ہو؟ کچھ نہیں، بلکہ ہم سے اچھا وہ لوگ کھا رہا ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ ہم سے اچھا کھا پی رہا ہے۔ مسلمان میں بھی ہے، اللہ کا شکر، ایسی بات نہیں ہے، ایمان والے میں بھی کچھ ایسے مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب دیا ہے۔ لیکن ایک عام بات کر رہے ہیں، غیر مذاہب کی بات کر رہے ہیں، جو اللہ کی خوب نافرمانی کر رہا ہے، دن میں بالکل 24 گھنٹہ ہر وقت نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جب اس کو سلاتا ہے رات میں تو خالی پیٹ نہیں سلاتا ہے، کھانا کھلا کے سلاتا ہے۔ ایک سمجھیے کہ رات میں جو ہے جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، رکشہ چلا کے جو سوتا ہے رات میں، وہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کھا پی کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی بھی انسان سے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے رزق چھین لیتا ہے، نہ 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 نہ، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے اور ہر حال میں دیتا ہے اس کو۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، کیا ہے؟ جب کسی انسان سے، کسی بھی مسلمان سے جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے اور اس سے جو ہے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے،
پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نہیں بلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے ہم نہیں جاتے نماز کے لیے، فلاں کی وجہ سے، فلاں یہ ہے تو وہ ایسا ہے، ویسا ہے، تیسا ہے، تیسا ہے، 10 بہانے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناچنے نہ آئے تو کیا ہے، ایک کہاوت ہے نا، ہاں وہی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم جاتے نہیں نماز کے لیے۔ بھائی آپ جاتے اس لیے نہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے نافرمانی کر کے۔ اگر اذان سننے کے باوجود بھی اگر اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ نے ہم سے جو ہے توفیق چھین لیا ہے۔ رزق تو سب کو دے رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہا ہے کہ نہیں؟ جی، تو پتہ ہی چلا کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے جو عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری زندگی جو ماں کے پیٹ کی زندگی وہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہم دنیا کے اندر آئے تو یہ ایک الگ زندگی ہو گئی۔ یہ اس کو کہا گیا ہے دارالامتحان۔ یہ جو زندگی ہے ایک امتحان کا، یہ سمجھیے کہ میدان، ایک امتحان سمجھیے ہم آپ دے رہے ہیں، پرچہ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں موت دیں گے۔ موت کے بعد جو ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ یہاں پر جا کے ہم اور آپ اسٹاپ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ بس 2 ہی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ 4 مراحل ہو گئے۔ اب ہم 5 منٹ آپ کا وقت لیتے ہیں، ابھی 5 منٹ ہے شاید۔ وہ یہ کہ دیکھیے دنیا کے اندر عبادت آپ ضرور کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے بندوں کا حق ہے، یہ جو ہے اس کا ہمارا آپ خیال رکھیں۔ ہر آدمی نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن گالی بھی دے رہا ہے۔ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، دوسروں کو برا بھلا بھی کر رہے ہیں۔ نماز ادا کر کے نکلے ہیں، باہر کسی کی برائی کر رہے ہیں۔ نماز ادا کر کے نکلے ہیں، نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو گالی دے رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یا آپ ہاتھ سے تکلیف دیں یا کسی بھی چیز سے تکلیف دیں، تکلیف دینا ہوا تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے بندوں کو جو ہے تکلیف پہنچایا ہے۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہو دنیا کے اندر آپ تو بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے ارے ہم تو فلاں کو بہت بے عزتی کر دیے ہیں، بہت مزہ آیا، تو آپ دنیا کے اندر خوش ہو جائیے گا۔ آپ کو لوگ کہیں گے واہ واہ بہت اچھا کام کیا، تھپ تھپائیں گے۔ کیا ہے؟ اسی کے پرسوں جو ہے تفسیر میں گزرا ہے نا کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ ہم ہر ایک انسان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لگا دیا ہے جو اس کے برے اعمال کو جو ہے خراب کام کو جو ہے ان کے سامنے خوشنما اور اچھا کر کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا۔ تو دنیا کے اندر آپ کسی کو تکلیف پہنچا کے، کسی کو جو ہے غلط کہہ کے، کسی کو برا بنا کہہ کے، کسی کو بیوقوف بنا کے آپ کچھ لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، تو آپ دنیا کے اندر اچھا انسان کہلائیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ کی تعریف کریں، کہیں گے واہ بہت اچھا انہوں نے حق فیصلہ کیا، لیکن آخرت میں آپ پھنس جائیں گے، اس لیے وہاں اللہ کا ترازو چلے گا۔ کس کا ترازو ہوگا؟ وہاں اللہ کا ترازو ہوگا، وہاں اللہ کا انصاف چلے گا۔ وہاں یہ ہمارے جسم، یہ ہماری کھالیں، یہ کان، سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ بدن کی جو کھالیں ہیں، یہ سب گواہی دیں گے وہاں۔ تو یاد رکھ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سب سے بہترین، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، بچ کے رہے، یہ مسلمان سب سے بہتر۔ اس لیے ہم دیکھیے یہ حقوق العباد پہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم بولیں گے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ نمازی اللہ کا شکر بہت اچھے ہیں۔ نمازی دیکھیے ہیں، نمازی ہیں، لوگ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، غلط بھی کام کر رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں دوسرے کا، تو کیا فائدہ؟
تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی بے عزتی کرنا سب کے سامنے، یہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ بندوں سے جا کے معافی مانگو، وہ اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، ہم معاف کر دیں گے، نہیں اگر وہ معاف نہیں کیا تو تمہارا سارا نیکی جو ہے اس کے خطے میں، اس کے کیا ہے کھاتے میں آ جائے گا، اور اس کے گناہ جو ہے تمہارے اس پر آ جائے گا، لہذا تم چلے گئے جہنم میں، یہ چلے گا کہاں؟ جنت میں۔ تو لہٰذا ہم عبادت کریں لیکن حقوق العباد، بندوں کا جو حق اس کا ہم اور آپ خیال رکھیں، کیا ہے؟ خیال رکھیں۔ آخر میں حضرت مولانا رومی صاحب جو ہے، مولانا جلال الدین رومی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر اگر کوئی عیب ہو تو مجھ سے اکیلے میں کہو۔ کیا کہو؟ میرے اندر اگر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے اکیلے میں آ کے کہیں۔ یہ ہم اپنی بات نہیں، سب کی بات کر رہے ہیں، اب ایسا نہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت جو ہے ظہر کی نماز کی پیچھے اس امام کے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے لگ جاؤ ہر وقت جو ہے کیا ہے امام کے پیچھے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں سب کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی آپ کو نظر آئے، کوئی اگر غلط ہے، خراب ہے، تو آپ اس سے اکیلے میں تنہائی میں ملیے، ان سے کہیے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، تھوڑا سدھار لیجیے آپ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ ہمیں اکیلے میں کہیں گے، تنہائی میں کہیں گے، تو ایک نصیحت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک نصیحت ہوگا جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی، اس کے دل تک بات اثر کرے گی، اور نصیحت بھی ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ نہیں اگر آپ سب کے سامنے اگر بے عزتی کرتے ہیں، سب کے سامنے اگر ٹوکتے ہیں، تو یہ آپ نے بے عزتی کی، اس کا الگ آپ کو گناہ ملے گا۔ دوسرا یہ کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بہت بھاری وبال ڈال سکتا ہے۔ اور یہ مت سوچئے کہ آج ہم کسی کے اوپر ظلم کیے ہیں، کسی کو آج ذلیل کیے ہیں سب کے سامنے تو ہم بچ جائیں گے، نہ 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 نہ، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل بھی آپ کے ساتھ کوئی کرے گا۔ آج اگر کسی کے ساتھ آپ کسی کی ماں بہن کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر آپ زنا والا کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کل ہو کے آپ کی بیٹی بھی گھر میں آئے گی تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی جو ہے غلط کام کرے گا۔ اگر آپ پاک صاف مرد ہیں، پاک صاف نوجوان ہیں، تو آپ کو پاک صاف بیوی ملے گی، پاکیزہ بیوی ملے گی۔ اگر آپ ابھی سے منہ کالا کر رہے ہیں، ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں، نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کیا ہے ادھر ادھر منہ مار لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کی بیوی بھی ویسے ہی آئے گی جیسے آپ منہ مار رہے تھے، وہ بھی کہیں منہ مار رہی ہوگی، وہ نہیں تو آپ کی بیٹی جو ہے کہیں اور منہ مارے گی۔ یہ ایک قرض ہے، جیسا کیجیے گا ویسا آپ کو ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم سب لوگ عمل کریں گے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے سنت ادا کر لیجیے۔